پلیز میں کسی کو ہرٹ کرنا نہیں چاہتا، لیکن اگر آپ پلیز نوٹ کریں، یہ جو موجودہ سیلاب ہے یہ صرف ان علاقوں میں آیا ہے جو کالا باغ ڈیم کی مخالفت کرتے تھے۔ دیکھیں اس موجودہ سیلاب کو کس طرح سے روکا جا سکتا تھا۔ ہم ہر دفعہ جو ہے وہ ہر سال یہی رونا روتے ہیں کہ سیلاب آ گیا، سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، زلزلہ آ گیا، ہر سال ہمارا یہی رونا ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی سیاستدان 5-10 سال کے پروجیکٹ پہ محنت نہیں کرتا، کیونکہ اس نے 5 سال بعد الیکشن میں جانا ہوتا ہے اور ڈیلیور وہ نہیں کر پاتا، کیونکہ 5 سال بعد اگلی حکومت آ جائے گی۔ اگر اگلی حکومت آ جاتی ہے تو وہ اپنا کریڈٹ لے گی۔ اور اس کے بعد ضیاء الحق صاحب نے اس کے اوپر کام عملی طور پہ شروع کیا تو ان کا پلین کریش ہو گیا۔ پھر جس طرح سے بے نظیر اور نواز شریف کے آپس میں کلیشز رہے، انہوں نے تو بالکل توجہ نہیں دی، انہوں نے آل بچاؤ، مال بچاؤ، کھال بچاؤ، کرسی بچاؤ، اسی کے اوپر فوکس رکھا، اور یوں پھر جنرل پرویز مشرف کا دور آیا۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عامر شبیر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا بولڈ سائڈ۔ پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے بہت بڑے پیمانے پہ تباہ کاریاں ہوئی ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق یہ سیلاب پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب تھا۔ اس سے پہلے اس طرح کا سیلاب کہیں بھی نہیں آیا، اور ایک اندازے کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں اتنا بڑا سیلاب نہیں آیا۔ آپ خود دیکھ لیں کہ پنجاب، جنوبی پنجاب کے اندر یہ سیلاب آیا، بلوچستان کے اندر آیا، انٹیریئر سندھ کے اندر ہے، کے پی کے سوات کے اندر بھی ابھی پرسوں رات کو آیا، اور جس بڑی پیمانے پہ تباہی کر رہا ہے، نہ صرف یہ مالی نقصان کر رہا ہے بلکہ بہت بڑی تعداد میں جانی نقصان بھی ہو رہا ہے۔ بہت سارے انسانوں کا نقصان ہوا، جانی نقصان ہوا، اور بہت زیادہ قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا، جو کہ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 900 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ پاکستان کو نقصان ہو چکا ہے مالی طور پہ، اور بہت سارے فصلیں پاکستان کی تباہ ہو گئی ہیں، بہت سارے کھیت پاکستان کے تباہ ہو گئے، بہت سارے گھر تباہ ہو گئے ہیں، کاروبار تباہ ہو گئے ہیں، اور بہت بڑے پیمانے پہ جانی نقصان بھی پاکستان کو ہو گیا ہے۔ اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہو از ریسپانسبل آف دس ڈیزاسٹر؟ تو میں ایک حقیقی معنوں میں اس کے اوپر پردہ اٹھانے جا رہا ہوں کہ دیکھیں ابھی جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے پاکستان میں، اس حوالے سے دیکھا جائے تو سیاستدان بھی ایک بہت بڑے پیمانے پہ اس کی ذمہ دار ہیں۔ جو موجودہ گورنمنٹ، ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ سیلاب متاثرین کی مدد کرتے، بروقت مدد کرتے، یا اگر فلڈ آ رہا تھا تو ان کو بروقت ان کو بتایا جاتا کہ فلڈ آ رہا ہے، آپ فلاں فلاں علاقوں کو خالی کر لیں۔ لیکن جو کہ موجودہ گورنمنٹ تھی وہ گرفتاریوں میں لگی ہوئی تھی، کس کے اوپر ایف آئی آر کرنی ہے، کس کو پکڑوانا ہے، یا کس نے بیرون ملک جانا ہے۔ ابھی جس طرح شہباز شریف صاحب جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، وہ قطر کے دورے پر تھے، اور آرمی چیف بھی تھے، اور ان کی کیبنٹ بھی تھی، اور وہاں پہ جس طرح سے ویڈیوز آئیں، ہنسی مذاق ہو رہے تھے۔ اس کے علاوہ جو قومی اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں، وہ اپنی پوری ایک دوستوں کے ساتھ، ایک کچھ مختلف سٹاف کے ساتھ، جو مختلف قومی اسمبلی کے رکن ہیں، ان کے ساتھ وہ کینیڈا میں نائگرا فال کو انجوائے کر رہے ہیں، اور وہاں پہ طرح طرح کے کھانے کھا رہے ہیں۔ ان کو نہیں پتا کہ پاکستان میں کس لیول کا ڈیزاسٹر ہو گیا۔ اسی طرح اگر انٹیریئر سندھ کی بات کی جائے، آصف زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب کہاں گئے؟ وہ جیو بھٹو والے، اور پاکستان میں غریب عوام، جس طرح سے میں کہتا ہوں انسان اگر انسانیت ہونا تو اس کا دل خون کے عنصر ہوتا ہے۔ اتنا بڑا قہر، اتنا بڑا عذاب پاکستان پہ آ گیا، کیوں آیا، کس لیے آیا، یہ میں بات کروں گا اپنے دوسرے پوائنٹ پہ۔ دیکھیں اس موجودہ سیلاب کو کس طرح سے روکا جا سکتا تھا۔ ہم ہر دفعہ جو ہے وہ ہر سال یہی رونا روتے ہیں کہ سیلاب آ گیا، سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، زلزلہ آ گیا، ہر سال ہمارا یہی رونا ہوتا ہے۔ آخر ہم اس کے اوپر کوئی پکا جو ہے وہ اس کا حل کیوں نہیں تلاش کرتے؟ اس کا ایک ہی حل ہے جو مجھے نظر آتا ہے، اور بہت سارے پاکستان کے ماہرین کو نظر آتا ہے، اور ہر پاکستانی کو نظر آتا ہے جو پیٹریوٹک پاکستانی ہے، کہ اس کا حل ہے کالا باغ ڈیم۔ پاکستان میں نہ صرف کالا باغ ڈیم بلکہ بہت سارے اور بھی ڈیم بنائے جائیں، جو کہ حکومتی وفد اور جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ صرف سیاست کرنے آتے ہیں، کرسی کو بچانے آتے ہیں، کرسی لینے آتے ہیں، اور ان کا ڈیمز کی طرف بالکل توجہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ 5-10 سال کا پروجیکٹ ہوتا ہے۔ لہٰذا عوام بھی جو ہماری ہے وہ جس کو کہتے ہیں ٹھنڈا کر کے نہیں کھاتی، فوراً سے کہتی ہے حکومت آئے اور بس ہمیں پلیٹ میں رکھ کے فوراً سے جو ہے نا وہ کھانا مل جائے، اور اس کی فیسلٹیز فوراً سے مل جائیں، فوراً سے ثمرات ملنا شروع ہو جائیں۔ اس لیے کوئی بھی سیاستدان 5-10 سال کے پروجیکٹ پہ محنت نہیں کرتا، کیونکہ اس نے 5 سال بعد الیکشن میں جانا ہوتا ہے، اور ڈیلیور وہ نہیں کر پاتا، کیونکہ 5 سال بعد اگلی حکومت آ جائے گی۔ اگر اگلی حکومت آ جاتی ہے تو وہ اپنا کریڈٹ لے گی۔ ابھی ریسنٹلی جس طرح بادشاہ اور میمن ڈیم میں ہوا کہ عمران خان صاحب اور چیف جسٹس جو سابق چیف جسٹس تھے ثاقب نثار صاحب، انہوں نے جو دیامیر اور بادشاہ ڈیم کے حوالے سے اقدامات کیے، چندے لیے، اور جس طرح سے وہاں پہ تعمیر ہو رہا تھا، اور شہباز شریف جا کے وہاں پہ نئے سرے سے فیتا کاٹ ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ ڈیمز پاکستان میں نہیں بن پاتے، کیونکہ پاکستانی عوام جو ہے وہ اتنی شعور نہیں رکھتی پولیٹیکل حوالے سے، جو کہ اب میں سمجھتا ہوں کافی حد تک اویئر ہو چکی۔
کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بن پا رہا؟ دیکھیں کالا باغ ڈیم جو ہے وہ قائد اعظم نے اس کی بنیاد رکھی، اس کے بعد ایوب خان صاحب نے اس کے اوپر کام شروع کیا، وہ بھی مکمل نہیں کر سکے، پھر یحییٰ حسین تک بات آئی، وہ بھی مکمل نہیں کر سکتے، اور اس کے بعد ضیاء الحق صاحب نے اس کے اوپر کام عملی طور پہ شروع کیا تو ان کا پلین کریش ہو گیا۔ پھر جس طرح سے بے نظیر اور نواز شریف کے آپس میں کلیشز رہے، انہوں نے تو بالکل توجہ نہیں دی، انہوں نے آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ کرسی بچاؤ اسی کے اوپر فوکس رکھا، اور یوں پھر جنرل پرویز مشرف کا دور آیا، انہوں نے بھی جو ہے وہ بڑے دلیرانہ فیصلہ کیا کہ میں کالا باغ ڈیم بناؤں گا۔ انہوں نے وہاں پہ بہت سارا ساز و سامان بھی پہنچا دیا، اور اس کے لیے پراپر جو ہے وہ انہوں نے اقدامات بھی اٹھا لیے، بہت سارے صوبوں کے ساتھ جن کو اختلافات تھے ان کے ساتھ ڈیل بھی کر لی، لیکن اس کے بعد ان کی بھی جب آرمی چیف کا ان سے عہدہ چھین گیا اور وہ باقاعدہ طور پہ پولیٹکس میں ان کی پاور چلی گئی، تو کالا باغ ڈیم کا جو منصوبہ ہے وہ نیست و نابود ہو گیا۔ اب میں یہ اتنے کرٹیکل لفظ کیوں استعمال کر رہا ہوں، اس کی بہت بڑی وجہ آپ ذرا نوٹ کریں پلیز، میں کسی کو ہرٹ کرنا نہیں چاہتا، لیکن اگر آپ پلیز نوٹ کریں، یہ جو موجودہ سیلاب ہے یہ صرف ان علاقوں میں آیا ہے جو کالا باغ ڈیم کی مخالفت کرتے تھے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ اگر کالا باغ ڈیم جو ہے وہ سندھ کے جو انٹیریئر لوگ ہیں، جو وہاں کے وڈیرے ہیں، وہ کہتے تھے جی پنجاب ہمارے پانی روک لے گا، پنجاب ہمارا پانی پی جائے گا، روک لے گا وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح بلوچستان کے بھی یہ تحفظات تھے، کے پی کے کی طرف چلے جائیں، کے پی کے کا یہ تحفظات ہے کہ ہمارا نوشہرہ شہر جو ہے وہ ڈوب جائے گا۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ ان سارے صوبوں کے اندر جو ہے وہ جو ساؤتھ پنجاب ہے پاکستان کا، جنوبی پنجاب، اس کے اندر بھی تباہ کاری ہیں۔ اگر یہ وقت پہ ڈیم بن جاتا تو پاکستان میں نہ صرف جو ہے روزگار بہت زیادہ ہو جانا تھا، بلکہ بجلی بھی سستی ہونی تھی۔ 2 سے 3 روپے یونٹ جو ہے وہ ایک ایسٹیمیٹ لگایا گیا تھا، اس سے زیادہ مہنگی نہیں ہونی تھی، کیونکہ پاکستان بجلی میں خود کفیل ہو جانا تھا، کوئلہ بھی نہیں لینا پڑنا تھا، بجلی خریدنی بھی نہیں پڑنی تھی، اور جو ہے وہ پاکستان بلکہ دنیا کو بجلی بیچ سکتا تھا۔ اسی طرح پاکستان میں جتنے بھی سیلابز آتے ہیں وہ کالا باغ ڈیم میں کور ہو جاتے ہیں، اور پاکستان میں اس پانی سے جو سٹور ہونا تھا کالا باغ ڈیم میں، وہ جو ہے بہت ساری زراعت کے پیشے میں جو ہے اس کو صرف کیا جا سکتا تھا، اور بہت ساری زمینی جو فصل ہے اور زمینی جو اناج ہے جو اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے خاص عطا ہے، اس سے استفادہ حاصل کر کے پاکستان دنیا میں امپورٹ بھی کر سکتا تھا۔ لیکن ہم نے اپنی اختلافات کی وجہ سے ہم اگر ایک قوم بن جاتے، اب ہم نے اپنے آپ کو تقسیم کر رکھا ہے مختلف پارٹیوں میں، مختلف قوموں میں، مختلف صوبوں میں۔ اگر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ انسان کو جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں غیرت دیتا ہے، تو اس کا مطلب تھا کہ ہم ایک قوم اگر بنتے، اگر ہمیں اس بات پہ یقین ہوتا کہ ہم ایک قوم ہیں، تو کبھی بھی دوسرے صوبے والے یہ نہ کہتے کہ پنجاب ہمارا پانی روک لے گا یا پنجاب ہمارے حق پہ ڈاکہ مار لے گا۔ آج بھی دیکھیں کتنا پانی مختلف صوبوں میں آ چکا اور تباہ کاریاں مچا دی۔ تو اب خود سوچنے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے کہ کالا باغ ڈیم بناؤ، ملک بچاؤ، پاکستان بچاؤ۔ یہ تھی میری اب تک کی اپڈیٹ۔ تو ابھی جو بھی اپڈیٹس آتی ہیں سیلاب کے حوالے سے وہ بھی میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا۔ سو تھینک یو سو مچ، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔